السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے لیور سیروسس کے بارے میں۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کے علامات کیا ہیں۔ لیور سیروسس کا مطلب ہوتا ہے جگر کے اوپر سکار ٹیشو کا ڈیولپ ہونا۔ جو ہمارے ہیلدی لیور ٹیشو ہوتے ہیں وہ سکار ٹیشو کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل پروگریسیو ہوتا ہے، سٹیجنگ کے اندر ہوتا ہے، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا لیور فیلئر کے اندر چلا جاتا ہے۔ سٹارٹ کے اندر آپ کو علامات نظر نہیں آتی، لیور سیروسس میں کئی سالوں تک آپ کو علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ علامات ظاہر تب ہوتی ہیں جب لیور آپ کا فیلئر میں جا چکا ہے، لیور جو ہے جگر فیل ہو چکا آتا ہے، تب آپ کو علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جو ایک علامت ہے وہ اکثر لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ ہے ہر وقت تھکاوٹ رہنا، سلگشنس رہنا۔ تو یہ علامت اکثر لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر جو ہے علامات نہیں ہوتی، اے سمپٹومیٹک ہوتا ہے۔ اب لیور سیروسس کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے کمپنسیٹڈ سیروسس اور دوسرا ہے ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس۔ اب کمپنسیٹڈ سیروسس میں تو باڈی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، علامات کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ سسٹم باڈی کو نارملائز رکھ سکے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ باڈی کوپ اپ نہیں کر پاتی، باڈی تھک جاتی ہے، تو وہی کمپنسیٹڈ سیروسس جو ہوتا ہے وہ ڈی کمپنسیٹڈ سیروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور پھر علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو کچھ علامات آپ کو لیور سیروسس کے اندر نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریڈ ڈاٹس بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان ریڈ ڈاٹس میں سے ایک اسپائڈر ویب کی طرح ایک آپ کو سٹرکچر بنا ہوا نظر آتا ہے، زینتھوماز آپ کو نظر آتے ہیں، اور کولیسٹرول ڈپوزٹ نظر آتے ہیں۔ آئی لڈس پہ آپ کو فیٹ کی تھیلیاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو لیور سیروسس ہے، کیونکہ اس میں لیور کام نہیں کر رہا ہوتا تو لیور کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا، تو لیور فیٹ کو میٹابلائز نہیں کر پا رہا ہوتا، فیٹ کو بریک نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس کی وجہ سے آپ کو آئی لڈس پہ تھیلیاں بنی ہوئی نظر آتی ہیں فیٹ کی۔ اس کے بعد اس کے اندر آپ کو جانڈس نظر آتا ہے، آنکھیں پیلی نظر آتی ہیں، سکن پیپر کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، کیونکہ کولیجن جو ہے وہ نہیں بن رہا ہوتا لیور اب نارمیلٹی کی وجہ سے، اس لیے جو ہے آپ کی سکن پتلی ہو جاتی ہے۔ آپ کو جو کلبنگ آپ کو نظر آتی ہے، کنویکس اسکوئر شیپ آپ کے نیلز ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے جو باڈی کا میڈ سیکشن ہے اس میں آپ کو پانی کی تھیلی اندر بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیور میں جو گرنے والا بلڈ ہے لیور اب نارمیلٹی کی وجہ سے وہ پریشر کے ساتھ گرتا ہے، پورٹل ہائپر ٹینشن اور ٹینشن کی وجہ سے جو ہوتا ہے باڈی کے اندر جو پیریٹونیل کیویٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پانی جمع ہونے لگ جاتا ہے، اور اس وجہ سے آپ کو جو پیٹ ہے وہ نکلا ہوا نظر آتا ہے ان لوگوں کا، تو اسے اسائٹس کہتے ہیں۔ تو اسائٹس اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گائنیکومیسٹیا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، بریسٹ ٹیشو کا جو سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بریسٹ ٹیشو انلارجمنٹ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ ایکچولی ایسٹروجن میٹابلائز نہیں کر رہا ہوتا ہمارا لیور، تو ایسٹروجن کیا کرتا ہے کہ وہ ٹیشو کا سائز بڑھا دیتا ہے، تو اس کے اندر آپ کا جو بریسٹ کا سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بریسٹ ٹیشو انلارجمنٹ آپ کو نظر آتی ہے میلز کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو ہے کنفیوژن آپ کو نظر آتی ہے، آپ کا فوکس غائب ہو جاتا ہے اس کے اندر، ہاتھ پاؤں پہ جو ہے خارش ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کا اس میں جلن آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے لوور لیگ ایڈیما آپ کو نظر آتا ہے، مثلا آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ سویل ہو جاتی ہیں، اور اس حد تک سویل ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ ادھر اپنی انگلی سے پریس کریں گے تو ادھر گڑھا بن جائے گا، اتنا زیادہ ایڈیما آپ کو نظر آتا ہے، اور چیزیں جو ہے وہ بھولنے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ کچھ لیور سیروسس کی کامن سمٹمز ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ چیز نظر آتی ہے، اور بہت زیادہ پیشنٹ جو ہیں پریزنٹ بھی ہاسپٹل میں تب کرتے ہیں جب وہ لیور فیلئر میں جا چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اسکریننگ کا ایسا کوئی نظام نہیں ہے، اسی لیے اگر لوگوں کو کوئی بھی ان میں سے تھوڑی بہت بھی علامات رہے تو ان کو اپنے جگر کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے، اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔